بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ خنزیر صاف ہونے کے باوجود ناپاک ہے۔ فرمایا کہ دیکھیے خنزیر کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ ناپاک ہے۔ اب آج کل جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں وہ خنزیر کی بہت صاف ستھرے فارم میں پرورش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دیکھنے میں بڑا صاف ستھرا نظر آتا ہے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ خنزیر سر سے لے کر پاؤں تک ناپاک ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی صاف ستھرا نظر آ رہا ہو۔ لہذا وہ صاف تو ہے لیکن پاک نہیں ہے۔ دیکھیے شراب کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک قرار دیا ہے، اور بالکل اسی طرح ناپاک ہے جس طرح پیشاب ناپاک ہے۔ اب وہ شراب دیکھنے میں بظاہر صاف ستھری ہے، صاف شفاف خوبصورت بوتلوں میں رکھی ہوئی ہے اور باقاعدہ لیبارٹریز میں ٹیسٹ کی ہوئی ہے کہ اس میں کوئی مضر صحت جراثیم موجود نہیں ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ شراب پاک نہیں، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ یہ ناپاک ہے۔ اب بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو ناپاک ہی سمجھے۔ یا مثلا ایک بالٹی پانی کی بھری ہوئی ہے، اس بالٹی میں ایک قطرہ پیشاب کا گر گیا۔ دیکھیے پیشاب کے ایک قطرے کے گرنے سے بظاہر بالٹی کے پانی کے صاف ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس بالٹی کے پانی سے کوئی کپڑا دھو گے تو وہ کپڑا بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا، لیکن وہ کپڑا اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق پاک نہیں ہوگا، چنانچہ اگر اس کو پہن کر نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک کپڑے میں پیشاب کا قطرہ لگ گیا اور آپ نے اس کپڑے کو 3 مرتبہ پانی سے دھو لیا تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اگرچہ وہ میلا ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا وہ کپڑا صاف تو نہیں ہے لیکن پاک ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر صاف چیز پاک ہو، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر پاک چیز صاف بھی ہو۔ دونوں چیزیں علیحدہ ہیں، اور اسلام میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں، پاکی بھی مطلوب ہے اور صفائی بھی مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جمعہ کے روز طہارت بھی حاصل کرو، غسل کرو، وضو کرو، پاک کپڑے پہنو، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جتنا ہو سکے انسان جمعہ کے دن صاف کپڑے پہن کر مسجد میں آئے، میلے کچیلے کپڑے پہن کر نہ آئے، تاکہ ساتھ بیٹھنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ لہذا اسلام میں پاکی بھی مطلوب ہے اور صفائی بھی مطلوب ہے، اور ایک کو حاصل کرنے سے دوسرا حاصل نہیں ہوتا۔ وضو کے اندر اللہ جل شانہ نے دونوں باتیں رکھی ہیں، اس میں پاکی بھی ہے اور صفائی بھی ہے۔ فرمایا کہ انگریزوں کی ظاہری صفائی کی حقیقت، یہ انگریز اور مغربی ممالک کے لوگ دیکھنے میں بڑے صاف ستھرے نظر آتے ہیں، اور ساری دنیا پر ان کی صفائی ستھرائی کا رعب جمع ہوا ہے، لیکن اگر ان کی اندرونی زندگی میں جھانک کر دیکھو تو یہ نظر آئے گا کہ ان کے یہاں پاکی کا کوئی تصور نہیں۔ چنانچہ جب وہ لوگ پیشاب پخانے کے لیے قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد پانی کے استعمال کا کوئی تصور نہیں، صرف ٹوائلٹ پیپر سے اپنی نجاست صاف کر لیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان ٹوائلٹ پیپر سے کس حد تک نجاست کو صاف کر سکتا ہے، اور اگر کسی نے بہت زیادہ صفائی حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے یہ کیا کہ غسل کرنے کے ٹب میں پانی بھر کے اسی گندگی اور ناپاکی کی حالت میں جا کر بیٹھ گیا، اور اسی میں بیٹھ کر صابن بھی لگا لیا۔ اب اس ٹب کا پانی صابن اور نجاست کا مکسچر بن گیا، اور اس مکسچر میں اس نے 2-4 غوطے لگا لیے۔ غوطے لگانے کے نتیجے میں ظاہری طور پر جسم پر سے میل کچیل صاف ہو گیا، اور اگر کسی کو اس سے زیادہ صفائی کا خیال آیا تو اس نے شاور لے لیا اور اس سے اپنے بدن کو دھو لیا، لیکن اکثر شاور کی نوبت نہیں آتی، بلکہ اسی حالت میں ٹب سے نکل کر جسم خشک کر لیا اور پاؤڈر اور کریم لگا کر ظاہری ٹپ ٹاپ کر کے غسل خانے میں سے باہر آ گئے اور صاف ستھرے ہو گئے۔ یہ ہے ان انگریزوں کی صفائی کی حقیقت۔ لیکن اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو دونوں چیزوں کا ایک ساتھ حکم دیا، طہارت کا بھی حکم دیا اور نظافت کا بھی حکم دیا۔ فرمایا کہ پاک بھی رہو اور صاف ستھرے بھی رہو،
اس لیے اللہ جل شانہ نے استنجا کرنے کا یہ ایسا طریقہ مقرر فرمایا کہ گندگی سے پاکی حاصل کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ اگر مسلمانوں کے علاقوں کے علاوہ دنیا کے جس علاقے میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو قضاء حاجت کے بعد صفائی ستھرائی حاصل کرنے کا ایسا انتظام نہیں ملے گا جو مسلمانوں کے ہاں آپ کو نظر آئے گا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو دونوں باتوں کا حکم دیا ہے، طہارت کا بھی اور صفائی کا بھی۔ اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ نعمت مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ایک یہودی کا اعتراض اور اس کا جواب۔ حضور پاک علیہ السلام نے استنجا کرنے کی عملی صورتیں صحابہ کرام کو سکھائیں، یہاں تک کہ ایک یہودی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور اعتراض کی یہ کہنے لگا کہ تمہارے نبی بھی بڑے عجیب ہیں کہ تمہیں گندگی کہ نہیں تمہارے نبی بھی بڑے عجیب ہیں کہ تمہیں گندی گندی باتیں بھی سکھاتے ہیں کہ بیت الخلاء میں کس طرح داخل ہوں اور کس طرح فارغ ہوں۔ اس نے یہ بات اعتراض کے طور پر کہی اس یہودی نے کہ نبی کی شان تو بڑی ہوتی ہے اور وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیوں الجھتے ہیں۔ جواب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھائی ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھایا ہے، کیونکہ ہمارے نبی ہمارے اوپر شفیق باپ کی طرح ہے۔ ماں باپ جس طرح بچے کو دوسری باتیں سکھاتے ہیں، اسی طرح بچے کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ قضاء حاجت کیسے کی جائے اور پاکی کیسے حاصل کی جائے۔ چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلے کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھو اور نہ ہی قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھو، اور ہمیں حکم فرمایا کہ 3 پتھر استعمال کرو۔ اس زمانے میں پتھر استعمال ہوتے تھے انہیں صفائی کے لیے، اور ہمیں وہ چیزیں بتائیں کہ ہم کس چیز سے استنجا کر سکتے ہیں اور کس چیز سے استنجا نہیں کر سکتے۔ لہذا تم تو ان چیزوں پر اعتراض کر رہے ہو، لیکن ہمارے لیے باعث فخر ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں بتائی ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جامع دین عطا فرمایا ہے۔ بہرحال جو وضو اللہ جل شانہ نے ہمیں سکھایا ہے یہ محض ہاتھ منہ صاف کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے ہاتھ منہ صاف ہوتے ہیں، اور جو شخص دن میں 5 مرتبہ وضو کرے گا اس کے جسم پر گندگی نہیں رہے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وضو ایک روحانی عمل بھی ہے جس کے ذریعے باطن کی صفائی کی جا رہی ہے، باطن کا تزکیہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کے وقت تمہاری زبان پر ذکر ہونا چاہیے تاکہ باطن کی صفائی پختہ اور مستحکم اور دیر پا ہو جائے۔ چنانچہ فرمایا کہ وضو کرتے وقت بلا ضرورت باتیں مت کرو، اور یہ کوشش کرو کہ جتنا وقت وضو میں لگ رہا ہے وہ وقت بھی اللہ کے ذکر میں صرف ہو۔ چنانچہ حدیث میں وضو کے دوران جو اذکار حضور پاک علیہ السلام سے منقول ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم وضو کرنے بیٹھو تو اس وقت ذرا دھیان اور توجہ کو اس طرف لگاؤ کہ جو کام میں شروع کر رہا ہوں اس سے صرف ظاہری اعضاء ہی کی صفائی مقصود نہیں ہے، یعنی وضو سے صرف ظاہری اعضاء ہی کی صفائی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے اللہ جل شانہ میرے باطن کو بھی صاف کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا مجھے یہ کام سنت کے مطابق کرنا چاہیے تاکہ یہ دونوں مقصد ایک ساتھ حاصل ہو جائے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اگلا ٹاپک ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کیوں، اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں